آپ کی خاک قدم سرمے بینائی ہے۔ اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے عیاں جلوہ زیبائی ہے۔ آئیے دوستو، تلاوت کلام الہی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میدان کا رخ کرتے ہیں جس کی اہمیت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ خطابت بہت سے اسلوب سے گزری، جس میں دار و رسن کے نوحے بھی ہیں، شعر و سخن کے زمزمے بھی، قید تنہائی کا سناٹا بھی ہے، زور بیان کا فراٹا بھی۔ تو آئیے اسی خطابت کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں برادرم محمد فیضان سلمہ، متعلم عربی اول۔ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق عالم پر، اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق عالم پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العلماء ورثة الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ جس کی صحبت سے ہوئے اہل طریقت مستفید، جس کی صحبت سے ہوئے اہل طریقت مستفید، جس کی ہیبت سے بتوں کا دبدبا جاتا رہا، باندھ کر اپنے خدا سے رشتہ عہد الست، باندھ کر اپنے خدا سے رشتہ عہد الست، دعوت و ارشاد کے میدان گرماتا رہا، اس خدا آگاہ پر شورش خدا کی رحمتیں، اس خدا آگاہ پر شورش خدا کی رحمتیں، جو دل پیرو جواں پر لطف فرماتا رہا۔ مشفق و مکرم اساتذہ کرام اور رفقائے عظام، یوں تو مادر علمی کی خوشگوار فضا میں پرورش پانے والے تمام فرزندان اسلام اور آفتاب دارالعلوم سے روشنی حاصل کرنے والے تمام تابندہ ستارے اپنی مثال آپ ہیں۔ میں خانہ علم نبوت سے میں نوشی کے آداب سیکھنے والے تمام رندان ہدا اپنے اخلاق و کردار میں یکتا ہیں۔ گلستان محمدی کے غلوں کی کوئی نظیر نہیں۔ تربیت گاہ نبوت کا ہر فرد اپنے تمام اوصاف و کمالات میں ایک انجمن ہے، مگر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ نے جس میدان میں قدم رکھا اس کے شہسوار کہلائے۔ عزیزان گرامی، اس ذات سے کون ناواقف ہوگا جو خلوص للہیت کی پیکر تھی، جو شریعت و طریقت کی مجمع البحرین تھی، جو تقوی و طہارت میں بے مثال تھی، اور کون بے خبر ہوگا اس ذات اقدس سے جو روایات اسلاف کی پاسبان تھی، جو سلف صالحین کے علوم کی امین تھی، جس کے سینے میں علوم نبوت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور جو مخلوق خدا کی غم گسار بھی تھی، اور جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم، امیر کا حقیقی مصداق تھی۔ سامعین ذی وقار، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے
اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر اسلام کی وہ نمایاں خدمات انجام دی ہے جن کی مثال ہندوستان میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ چنانچہ جب یہ شخصیت بحیثیت معلم مسند درس پر جلوہ گر ہوتی ہے تو اپنے علم کی گہرائی و گیرائی کی وجہ سے ایسے شاگرد پیدا کرتی ہے جو فقہ میں امام ابو یوسف، تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی، علم حدیث میں امام بخاری، اصول حدیث میں شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ، منطق و فلسفہ میں افلاطون اور ابو علی سینا کے پرتو و عکس نظر آتے ہیں۔ اور جب کبھی گردش زمانہ یا وقت کی نزاکت کے سبب اپنے ہاتھ میں قلم سنبھالتی ہے تو بڑے بڑے قلم کار، بڑے بڑے فنکار گھٹنے ٹیکتے نظر آتے ہیں۔ معاملات و سیاست ہو یا عقائد و عبادت، تصوف و سلوک ہو یا مجاہدہ اور ریاضت، تجوید و قرات ہو یا تفسیر و فقہ، منطق ہو یا فلسفہ، غرض یہ کہ دین کا کوئی گوشہ یا شوشہ ایسا نہیں جس میں آپ کی تصنیفی یا تالیفی خدمات نہ ہوں۔ آپ کی تصنیفات کو پڑھ کر بدعات و خرافات اور رسم و رواج میں لت پت لوگوں کو صراط مستقیم کا پتہ چلا۔ آپ کے حکیمانہ مواعظ کو سن کر ہزاروں گم گشتہ راہ کو ہدایت ملی اور نہ جانے کتنے شرابیوں کبابیوں کو راہ حق نصیب ہوئی۔ غرض یہ کہ کوئی انجمن، کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے۔ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے۔ جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ حاضرین مجلس، اس کائنات گیتی کے بحر و بر پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے بعد چشم فلک نے اتنا بڑا مصنف نہیں دیکھا۔ زمانے کو جب تفسیر کی ضرورت پڑی تو ایسی کتاب تصنیف کی جس سے دنیا تفسیر میں تہلکہ مچ گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث جو اردو کتاب دیکھنے کا بھی قائل نہیں تھا، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ واقعہ ہے کہ بیان القرآن جیسی چست تفسیر دیکھنے میں نہیں آئی۔ جب مسلمانوں کے عقائد و افکار میں بگاڑ پیدا ہوا تو عقائد کی کتاب لکھ کر باطل کے منہ پر ایسا تماچا رسید کیا کہ باطل کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب مسلمانوں میں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوئے، لوگ کفر و الحاد کی دنیا میں پہنچنے لگے تو زمانے نے بشکل قلم شمشیر اشرفی کی دھار بھی دیکھی جس کے ایک ہی وار سے باطل کی صفیں تتر بتر ہو گئی۔ اور جس وقت یہ ہستی خانقاہ امدادیہ میں جلوہ گر ہوئی تو ایک چشمہ فیض جاری ہو گیا، معرفت و یقین کی دکان چمکنے لگی۔ پھر اگر کوئی عشق و محبت کا متوالا آیا تو مصلح الامت بن کر نکلا، اگر کوئی علم و عرفان کا پیاسا آیا تو حکیم الاسلام بن کر ظاہر ہوا، اگر کوئی شوق و ادب کا متلاشی آیا تو ادیب زماں سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ بن کر ابھرا، اگر کوئی کفر و الحاد فسق و فجور کے اندھیروں میں حیران سرگردہ ہو کر آیا تو شاہ ابرار الحق بن کر محی السنہ کہلایا۔ غرض یہ کہ جو بھی آیا جس لیے آیا مطمئن و سیراب ہو کر گیا۔ پھونک کر اپنے آشیانے کو، پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی دے گیا زمانے کو، وما علینا الا البلاغ۔